بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلى آخر الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے جو اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، جو ہم سب کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، جو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور تمام قسم کے جو اس کے بہترین نام ہیں ان ناموں کے اعتبار سے اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرنے کے بعد اور اس کی توحید اور اس کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرنے کے بعد ہم سب کی طرف سے درود و سلام ہوں کائنات کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اور امام بنا کر بھیجا۔ میرے معزز سامعین، مختصراً آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 253 کے حوالے سے بات کروں گا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور فضائل اور خصائص کی طرف اشارہ ہے۔
تو اللہ عز و جل کا فرمان ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے پیغمبروں کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ یہ رسول ہیں جن کا ذکر یہاں تک آیا، جن کا بیان یہاں تک آیا، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند مثالیں دیں، فرمایا منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے کوئی ایسا رسول بھی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات کی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، ایسا بھی رسول گزرا ہے۔ جیسا کہ علماء کرام، طلباء اور پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، بات کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، بات کی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بات کرے، پروردگار رب العالمین اس کے ساتھ بذات خود کلام کرے، بات کرے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں معراج کرتے کرتے ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک جب گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بذات خود کلام کیا۔ تو یہ فضیلت اور یہ شرف اور یہ عظمت اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان رسولوں اور نبیوں میں سے بعض کے اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں اور نبیوں کے درجات بلند کیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم مقام عطا کیا ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے۔ پھر اور ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، جس کو ہم انجیل کے نام سے جانتے ہیں، اور فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد روح القدس کے ذریعے سے کی، یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں رسول بن کر تشریف لائے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسالت، نبوت عطا کی اور پھر کتاب بھی دی جس کا نام انجیل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے فرمائی۔ تو یہ چند نبیوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے، اور نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے یہ سارے پیغمبر برابر ہیں۔ نبوت اور رسالت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنیدہ اور برگزیدہ ہونے کے اعتبار سے یہ سب برابر ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے، اپنے اختیار سے بعض پیغمبروں کو، بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت دی، بعض پر فضیلت عطا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بلند مقام عطا کرتا ہے دوسروں سے، اور جس کو چاہتا ہے دوسروں سے کم مقام عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے،
یہاں کسی عام انسان یا کسی امتی یا کسی عالم یا کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو بعض پر فوقیت اور فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو دوسری آیت میں بھی بیان فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی طرح صبر فرمائیں جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اب یہاں پر علماء کرام اولو العزم رسولوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اولو العزم رسول کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے اولو العزم وہ رسول جن کو دعوت کے میدان میں، دین پھیلانے کے میدان میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنے کے میدان میں، شرک کا رد کرنے کے میدان میں جن کو بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان نبیوں نے ان تکلیفوں پر صبر کیا، عزم کا مظاہرہ کیا، اولو العزمی کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت اور عزیمت عطا فرمائی۔ تو ان رسولوں نے جب ان تکلیفوں پر، مشکلات پر، مصائب پر، آلام پر، غموں پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو اولو العزم کہا۔ اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں بیان کی ہے کہ کون کون رسول اولو العزم ہے۔ بڑے ہمت والا رسول، بڑے عزم والا رسول، اور پختہ ارادہ رکھنے والا رسول وہ کون کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے ان نبیوں سے ان کا عہد و پیمان لیا، ان سے ہم نے ایگریمنٹ لیا، فرمایا وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، اور ہم نے آپ سے بھی لیا اور نوح علیہ السلام سے بھی یہ ایگریمنٹ لیا، اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم سے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد و پیمان لیا۔ تو اس آیت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور نوح علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان 5 پیغمبروں کا ذکر اس آیت میں آیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اولو العزم یہی 5 رسول ہیں، یہ 5 رسول اولو العزم من الرسل ہیں، رسولوں میں سے بڑے مرتبے والے، بڑے عزم و ارادے والے، بڑی ہمت والے، بڑی بہادری والے رسول جنہوں نے بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کیا۔ اگر ہم ایک ایک رسول کی ہسٹری اور ان کا پورا زندگی کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک وقت چاہیے، کیوں وہ وقت ہمارے پاس اس وقت میسر نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کو پھیلانے میں کن مشکلات کا سامنا کیا، اور پھر صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو طائف کے سفر میں لہولہان کر دیا گیا، خون آلودہ کر دیا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں اپنا چہرہ اللہ کے راستے میں زخمی کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں جھیلنے کے باوجود اور یہ ساری مصیبتیں اٹھانے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکایت نہیں کی بلکہ صبر کی۔ پھر نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، کسی نے نہیں مانا۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نوح علیہ السلام پر صرف چند لوگوں نے ایمان لایا، چند لوگوں نے ایمان لایا۔ اب 950 سال یہ چھوٹا سا عرصہ نہیں ہوتا، بہت بڑا عرصہ۔
اور اتنے عرصے میں دعوت دینا اور پھر کوئی ایمان نہ لائے چند لوگوں کے سوا، اس پر تو صبر بنتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے صبر کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کتنی مصیبتوں میں صبر کیا۔ آگ میں ڈالا گیا تو صبر کیا، کہا گیا بیٹا ذبح کرو تو صبر کیا، کہا گیا اپنا علاقہ چھوڑ دو، مکہ بھی چھوڑ دو، بیوی بچے کو بھی چھوڑ دو، تو آپ نے چھوڑا اور صبر کیا۔ بڑی بڑی مصیبتوں پر ان پیغمبروں نے، ان رسولوں نے، ان نبیوں نے صبر کیا، اسی لیے ان کو اولو العزم من الرسل کہا گیا۔ اور فرعون کا سامنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ فرعون جو بہت بڑا جابر ظالم تھا، جو کہتا تھا کہ لوگوں میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس جیسے خطرناک انسان کا سامنا کیا، اور ان کی قوم نے اس جیسے بڑے جابر انسان کا سامنا کیا، لیکن صبر کیا، شکایت نہیں کی، اف نہیں کہا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم اور دشمنوں اور سارے لوگوں کی مصیبتوں کا سامنا کیا، تو اسی وجہ سے ان پیغمبروں کو اولو العزم من الرسل کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کے درجات بھی بلند کیے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، علماء طلباء تو جانتے ہیں، لیکن باقی لوگ اس سوال پر توجہ رکھیں اور پھر اس کا جواب بھی آپ سنیں۔ سوال یہ ہے، میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کرتا ہوں اور پھر میں جواب دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال انا خیر من یونس بن متی فقد کذب، رواہ البخاری، کہ جس نے یہ کہا کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں، بہتر ہوں، اس نے جھوٹ کہا۔ ایک حدیث تو یہ ہے۔ دوسری حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، قدر تفصیل کے ساتھ ہے، ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے، فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ، یا فرمایا لا تفضلوا بین الانبیاء، مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو، یا انبیاء کے درمیان فضیلت وغیرہ بیان مت کرو، انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کا تفاضل مت کرو، یعنی ایک پیغمبر کو دوسرے پر افضل قرار مت دو۔ یہ احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، بخاری میں، مسلم میں۔ بظاہر اب سوال پیدا ہوتا ہے، بظاہر لگتا ہے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن کو بعض پر فضیلت دی گئی، بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ انبیاء کے درمیان اس طرح سے تفاضل مت کرو، ایک کو دوسرے پر فضیلت مت دو، ایک کو دوسرے سے افضل مت کرا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک مسلمان سے کہا کہ ہمارا پیغمبر تمہارے پیغمبر سے افضل ہے، تو مسلمان کو یہ برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا نہیں، ہمارے پیغمبر کے ہمارے بیچ ہوتے ہوئے تم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر سے افضل ہے۔ اور اس مسلمان نے اس یہودی کو تھپڑ بھی مار دیا۔ پھر وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کے مسلمان نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ تو پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی لا تفضلونی علی موسیٰ، کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو۔ اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو؟ تو اس کا جواب میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ یہ جواب بھی سنیں گے، سوال آپ نے سنا، اب جواب بھی سنیے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فخر کرتے ہوئے اور تعصب ذہن میں رکھتے ہوئے، تعصباً یہ کہے کہ ہمارا پیغمبر تمہارے پیغمبر سے افضل ہے، تو اس چیز سے منع کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تعصب کی بنیاد پر یا
وہ دوسرے کو کمتر سمجھتے ہوئے یہ بیان کرے کہ ہمارا پیغمبر تمہارے پیغمبر سے افضل ہے. تو دوسرے میں نقص نہیں نکالنا، دوسرے میں کمی نہیں نکالنی. اس اعتبار سے پیغمبروں کے بیچ میں ایک دوسرے کو فضیلت دینا منع ہے، اس اعتبار سے منع ہے. ورنہ یہ تو معلوم بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہے، سید الاولین والآخرین ہے، سید المرسلین ہے، یہ تو واضح ہے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت کی. جب اسراء کرائی گئی، معراج کرائی گئی، اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی. تو دوسرے میں کمی نکالتے ہوئے کسی ایک پیغمبر کو افضل قرار دینا دوسرے سے، یہ منع کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر دوسرا جواب یہ علماء کرام نے دیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اور خاکساری کو اختیار کرتے ہوئے منع کیا. تواضع اور خاکساری کو اختیار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ پیغمبروں کے درمیان تفاضل مت کیا کرو، یا ایک پیغمبر کو دوسرے پر فضیلت نہ دو. تو یہ خاکساری اور تواضع پر دلالت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متواضع تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فخر کرتے ہوئے اور غرور کرتے ہوئے یا گھمنڈ کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمام لوگوں سے افضل ہوں. جب وہ حدیث بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا سید ولد آدم ولا فخر، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، تمام بنو آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، یہ فخر سے میں نہیں کہتا ہوں، میں فخریہ انداز میں یہ بات بیان نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں تواضع اور خاکساری کے طور پر یہ بات اختیار کرتا ہوں. وہ تواضع ہمارے اندر بھی آنی چاہیے، وہ خاکساری ہمارے اندر بھی آنی چاہیے. اگر ہمارے پاس کیا بھی ہو، طاقت ہو یا جو بھی ہے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی ہمارے پاس تواضع اور خاکساری اور نرمی اور شفقت اور مہربانی لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھچر پر سوار ہوتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گدھے پر سوار ہوتے تھے. اتنے بڑے سردار، ساری کائنات کے سردار کھچر پر سوار ہوتے تھے، گدھے پر سوار ہوتے تھے. یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ یہ اسی چیز پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود خاکساری تھی، تواضع تھی، لوگوں کے لیے نرمی تھی، شفقت تھی، اور کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش نہیں کیا. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے، میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں. تو انبیاء کے درمیان جو ایک دوسرے پر فضیلت ہے یہ صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے. لیکن اگر یہ فضیلت اس اعتبار سے بیان کی جائے کہ ایک پیغمبر افضل ہے اور دوسرا غیر افضل ہے، یا دوسرے میں وہ چیز نہیں ہے، دوسرے کے اندر کچھ کمی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اس اعتبار سے یہ فضیلت بیان کرنا درست نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، کہ ہمارا یہ وتیرہ ہونا چاہیے نبوت اور رسالت کے اعتبار سے یہ سب برابر ہیں، اور اس اعتبار سے ہم ان میں سے کسی کے درمیان کسی کے بیچ فرق نہیں کریں گے. لا نفرق بین احد من رسولہ، اس کے رسولوں میں سے کسی کو ہم کمتر نہیں سمجھیں گے یا کسی کو بڑا اور چھوٹا اس طرح سے پیش نہیں کریں گے. یہ ضروری بات ہے جو آپ کے سامنے اس حوالے سے بیان کرنی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خصائص سے نوازا، بہت ساری فضیلتوں سے نوازا. میں چاہتا ہوں ان کچھ منٹوں میں اس پر روشنی ڈالوں، اور وہ بھی احادیث کی روشنی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مدح کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تعریف کی. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کے اندر تعریف فرمائی، مدح کی.
اور اچھے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پیش کیا. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں, اونچے مرتبے پر فائز ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کے اندر مدح سرائی کی, اور تعریفاً اور بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے وصف بیان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. اپنا خلیل, اپنا قریبی دوست, جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, یہ دوست اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. ابراہیم علیہ السلام کو بنایا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبكم خلیل اللہ. لوگوں جان لو, اگر میں کسی کو اپنا قریبی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا رضی اللہ عنہ, لیکن تمہارا یہ ساتھی, تمہارا یہ صاحب اللہ کا دوست ہے, خلیل اللہ. اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں بھی نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے بھی نگرانی کا ذمہ لیا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے, یہ بہت بڑی خصوصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بچپن سے لے کر نبوت تک اور نبوت سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ نے رعایت اور نگرانی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود لیا. سورۃ الضحیٰ کو پڑھیے, سورۃ الضحیٰ کا مطالعہ کیجیے. فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پناہ دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگرانی کی, دیکھ بھال کی. اور فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھایا, ہدایت کا راستہ دکھایا, رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بہت ساری خصوصیات, بہت سارے فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود احادیث کے اندر بیان کیے. اور یہ بھی کہ جب دشمنوں نے کہا, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ساری اس دنیا سے چلی گئی, سارے بیٹے اس دنیا سے وفات پا گئے, تو دشمنوں نے کہا, لوگوں نے کہا یہ تو دم کٹا ہو گئے, ان کی تو پیچھے کوئی اولاد ہی نہیں بچی, اب ان کا نام لینے والا کون ہوگا, کون نام لے گا, کون ان کا نام لینے والا اس دنیا میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل فرمائی, سورۃ الشرح یا سورۃ الانشراح. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. اب کوئی بھی اذان دنیا میں جب دی جاتی ہے, اس میں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا ہے. کوئی بھی نماز دنیا میں پڑھتا ہے تو اس میں جب تک نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تب تک وہ نماز مکمل نہیں مانی جاتی. اور اسی طرح سے خطبہ, جمعہ کا خطبہ ہو, عید کا خطبہ ہو, نکاح کا خطبہ ہو یا کوئی اور خطبہ ہو, اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر بلند کیا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا. مقام محمود, بعض محدثین اور بعض علماء لکھتے ہیں مقام محمود سے مراد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کرنے کا بڑا مقام عطا فرمایا. شفاعت کرنے کا, سفارش کرنے کا اللہ کے دربار میں بڑا مقام عطا فرمایا. تو مقام محمود اور وسیلہ, جو اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں میرے معزز سامعین, اس میں وسیلہ کا ذکر آیا ہے. اور یہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے تشریف لائی ہے جنت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس کو جنت میں داخل فرمائے گا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح سے اور بھی بے شمار فضائل، بے شمار مناقب، بے شمار خصوصیات جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان خصائص سے نوازا۔ میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اسی پر بات ختم کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ چیزوں سے نوازا ہے جو پہلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی۔ کچھ چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی دی جو پہلے نبیوں کو نہیں دی گئی۔ سب سے پہلی بات فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، چھوٹی بات، ایسی بات جس میں الفاظ کم ہوتے ہیں اور معنی بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا اور یہ چیز عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی بات کی وہ بات الفاظ کے حساب سے، جملوں کے حساب سے بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جب معنی دیکھا جائے تو سمندر سے بھی زیادہ معنی، سمندروں سے بھی زیادہ معنی اس بات کے اندر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد رعب کے ذریعے سے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب 2 مہینے 3 مہینے کی مسافت سے بھی زیادہ دور تک دشمنوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ بھی دیا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر دیا۔ قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے نبیوں کا جو سلسلہ تھا اس کو ختم کیا، یعنی میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں۔ فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کرا دیا۔ اموال غنیمت جو جنگ لڑنے کے بعد حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان کو حلال کر دیا۔ اور فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کے لیے جائز بنا دیا کہ اس زمین میں جہاں بھی کسی مسلمان کو نماز کا وقت ہو جائے وہاں وہ نماز پڑھ لے، جہاں بھی وہ ہو اور اس کو پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک تو پاک بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسجد بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پہلے نبیوں کو یہ چیزیں نہیں ملی تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کو پہچاننے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی پیروی اور اتباع اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔